السلام علیکم، دس از اقصی محمود اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ ماں بننا اتنا ہی آسان ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی میں نے کافی دن پہلے نوٹ ڈاؤن کر لیا تھا۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جب ماں بچے کو پیدا کرتے وقت جو تکلیف اٹھاتی ہے اس جیسی تکلیف تو اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی بیئر نہیں کر سکتا۔ وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں جس کی کوئی نفی بھی نہیں کر سکتا، لیکن ماں بننے کے بعد یعنی بچے کو پیدا کرنے کے بعد، بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد ماں کو اور کون کون سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس بارے میں میرے خیال میں تو آج تک کبھی بات نہیں ہوئی، نہ میں نے سنی۔ ہاں، ماں جو ڈیلیوری کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کی تو بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد کی تکلیفیں، اس کے بعد کے جو صرف ماں فیس کرتی ہے وہ باتیں کوئی ڈسکس نہیں کرتا۔ جیسے کہ آفٹر ڈیلیوری ماں فوراً ہی ریکور نہیں ہو جاتی ہے کہ بس ڈیلیوری ہوئی اور ماں چلنے پھرنے کے بالکل قابل ہو گئی۔ اگر سی سیکشن ڈیلیوری ہوتی ہے تو منیمم 1 ہفتہ تو اس کو لگتا ہی ہے اپنے خود کے وزن پہ کھڑے ہونے میں، تھوڑا بہت کام کرنے میں، وہ بھی ہلکا پھلکا، کیونکہ اگر وہ زیادہ دیر بھی کھڑی رہے کچن میں، اپنے بچے کی فیڈر بنا رہی ہے یا اپنے شوہر کے لیے کھانا پکا رہی ہے یا اپنے سسرال والوں کے لیے کوکنگ کر رہی ہے، تو وہ 10 منٹ 15-20 منٹ بعد اس کے ٹانکوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، اور دیکھنے والوں کو تو یہی لگے گا کہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، کھانا پکا رہی ہے، لیکن وہ تکلیف وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، وہ کسی کو نہیں بولے گی، وہ نہیں بول سکتی کہ میرے درد ہو رہا ہے یا میرے کھچاؤ ہو رہا ہے یا مجھ سے اور نہیں کھڑا ہوا جا رہا۔ وہ جلدی جلدی اپنا کام کمپلیٹ کرے گی، ختم کرے گی کہ جلدی سے بس یہ ہنڈیا چڑھ جائے اور بس میں جلدی سے مجھے ریسٹ مل جائے تھوڑا سا۔ وہ کپڑے دھو رہی ہے تو 1.25 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، تو سب کو تو یہی لگے گا کہ نارملائز ہو گئی ہے اس کی باڈی، لیکن اس کی باڈی ابھی بھی ریکور ہو رہی ہے، اس کو ہلکا ہلکا درد ابھی بھی فیل ہو رہا ہے، اور وہ درد کام کرنے کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ، تھکن کے ساتھ ساتھ وہ درد اس کے اندر سرایت کرتا ہے، اور وہ ہر وقت کام کر رہی ہے یا کچھ بھی، ایون بیٹھی ہوئی بھی ہے تو وہ درد اس کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے، چپکا رہتا ہے وہ درد، اور وہ درد کے بارے میں کسی سے نہیں بات کرتی۔ یا اگر اس کا ایک بچہ ہے بڑا اور اس کا دوسرا بیبی ہوا ہے یا تیسرا بچہ ہوا ہے، تو چاہے نارمل ڈیلیوری ہو یا سیزیرین ہو، نارمل ڈیلیوری میں بھی اسٹیچز آتے ہیں، اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے، تو بچہ رو رہا ہے، ایک بچہ رو رہا ہے، اس کو دودھ پلانا ہے، اور دوسرا بچہ جو بڑا ہے اس کو فیڈر بنا کے دینی ہے، یا اسے بھوک لگ رہی ہے، اسے کھانا دینا ہے، تو نومولود بچے کو گود میں اٹھائے، ایون کہ اکیلی ہے یا سیپریٹ رہتی ہے تو ایک ہاتھ سے بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے بچے کے لیے فیڈر بنا رہی ہوتی ہے، تو اس کے 2 ہاتھ نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کے ڈبل ہاتھ ہو جاتے ہیں، وہ ایک وقت میں اسے 4 کام ایک ساتھ کرنے پڑتے ہیں، جو کہ کمپیوٹر بھی نہیں کر سکتا، کوئی مشین بھی ملٹی ٹاسک نہیں کر سکتی، لیکن اس ماں کو کرنا پڑتا ہے، اور اسے حاضر دماغ رہنا پڑتا ہے۔ ذرا سا بچہ کہیں گر گیا، بچے کو چوٹ لگ گئی جب وہ دوسرے بچے میں مصروف تھی، تو لوگوں کو بالکل ذرا سا صبر نہیں ہوتا ہے یہ تانے دینے میں کہ دیکھو تم نے دیکھا نہیں، تم نے خیال نہیں کیا، کیسی ماں ہو تم، ارے دیکھو تمہارا بچہ مٹی کھا رہا ہے، ارے وہ دیکھو تمہارا بچے نے اپنا پاجامہ گیلا کر دیا۔ ارے لوگوں، اس ماں کی بھی آنکھیں ہیں، اس کو بھی پتہ ہے کہ اس بچے کا پاجامہ گیلا ہو گیا یا اس بچے کی ناک بہہ رہی ہے، وہ اس وقت فوراً سے اس چیز کو فکس نہیں کر سکتی ہے۔ کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یا اگر وہ بچے کو چھوڑ کے جائے گی اس کی ناک صاف کرنے تو وہ بچہ رونے لگے گا کہ آپ سنبھال لیں گے اس بچے کو،
آپ آرام سے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا بچہ ایسا ہو گیا ہے، یہ تمہارا بچہ تو ہر وقت موبائل دیکھے جا رہا ہے، تم تو اس پہ توجہ ہی نہیں دیتی۔ تو وہ مجبور ہے، وہ مصروف ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ اس ماں کو ڈیلیوری کی تکلیف تو وہ بھول ہی گئی ہے، اس کو ڈیلیوری کے بعد جسمانی تکلیف تو ہیں جو وہ خاموشی سے برداشت کر رہی ہے اور کر سکتی ہے، لیکن جو لوگ ذہنی تکلیف دیتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں، ہر روز نئے لوگ آتے ہیں اور اس کو ذہنی تکلیف دے کے جاتے ہیں، وہ تکلیف ان جسمانی تکالیف سے کئی بڑھ کر ہوتی ہیں۔ جسمانی تکلیف تو وہ پوری رات لیٹے گی، آرام کرے گی بچے کے ساتھ، آرام نہ بھی کرے، نیند نہ بھی ملے، لیکن لیٹے لیٹے اس کی جسمانی تکلیف وہ کہیں نہ کہیں ریزالو ہو ہی جائے گی۔ لیکن جو ذہنی تکلیف ہوتی ہیں، جو لوگ بنا سوچے سمجھے دے کے اسے چلے جاتے ہیں، وہ تکلیف وہ ہفتوں ان تکلیف کا شکار رہتی ہے، اور وہ تکلیف کی کوئی دوا بھی نہیں لے سکتی، وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی۔ وہ کسی کو بولے گی کہ اس نے مجھے ایسے بولا، تو اگر اپنے شوہر کو ہی بتاتی ہے تو مذاق اڑایا جائے گا اس کا کہ تم اتنی سی بات کو لے کے بیٹھی ہوئی ہو۔ لیکن جیسے موڈ سوئنگز پریگننسی میں ہوتے ہیں نا، تو یہ ساری باتیں، یہ سارے طنز تانے بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں۔ جب وہ دودھ پلاتی ہے تو اپنے پلانے کی تکلیف جو اس وقت اسے ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں بتا پاتی۔ کیا بتائے گی وہ؟ سب مذاق اڑائیں گے، یہ سوچ کے وہ چپ ہو جاتی ہے۔ اپنے جسم کی تکلیف، اس کے کسی جوڑ میں درد ہو رہا ہے، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، جو نومولود بچہ ہے وہ ہر گھنٹے پہ اسے دودھ پینا ہے، چاہے صبح ہو، چاہے دوپہر ہو، چاہے رات ہو، اسے اٹھ کے دودھ پلانا ہے۔ وہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس ماں کے پاس، کہ میں ابھی نہیں پلاتی، ایک ساتھ میں صبح میں پلا دوں گی اور 5-6 گھنٹے کے لیے میری جان چھوٹے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اسے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، چاہے رات کے 2 بج رہے ہوں، چاہے 4 بج رہے ہوں۔ اس کا ڈائپر چینج کرنا ہے، بچہ گیلے پن سے رو رہا ہے تو اسے کرنا ہی کرنا ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ تھوڑی دیر بات کر لوں گی یا ابھی رک جاتی ہوں، شام میں کر لوں گی، رات میں کر لوں گی۔ اسے اسی وقت کرنا ہے جب بچہ رو کے اسے بلا رہا ہے اپنے پاس۔ اب اس کے ذہن میں اس وقت کوئی بھی باتیں چل رہی ہیں، وہ کسی بھی ذہنی تکلیف کا شکار ہے، اس سب چیزوں کو اس کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا اس وقت، اور اس بچے کا ڈائپر چینج کرنا پڑے گا، بڑے بچے کی فیڈر بنانی ہی پڑے گی، اس کو کھانا کھلانا ہی پڑے گا، کوکنگ کرنی ہی پڑے گی گھر والوں کے لیے، اور یہ جو ذہنی تکالیف ہیں یہ اس کو سائڈ پہ رکھنی ہی پڑیں گی۔ بہت کچھ تھا کہنے کو، لیکن اس وقت میں سب کچھ بھول گئی۔ اور جو یہ چھوٹی چھوٹی تکالیف ہوتی ہیں نا ماں بننے کے بعد، تو یہ اس وقت تو بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہیں جب ہم اس کو جھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ابھی میں یاد کرنے پر بھی مجھے یاد نہیں آ رہی ہیں، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم بھول جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک تحفہ ہے بھولنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم ہر بات یاد نہیں رکھ سکتے، بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم ہر چیز کو ہمارا ذہن یاد رکھے اور بالکل 100% یاد رکھے تو ہمارا اس دنیا میں رہنا اجیرن ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھولنے کی بھی ایک ہمارے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے کہ ہم ہر چیز کو یاد نہیں رکھتے بلکہ بھول جاتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں یہ ویڈیو جب بناؤں گی، وائس اوور کروں گی، تو میں یہ بات بھی کروں گی، میں یہ اس تکلیف کا بھی ذکر کروں گی، میں اس بات کو بھی ہائی لائٹ کروں گی، اور سچ میں اب وہ ساری باتیں میرے ذہن میں سے نکل چکی ہیں۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کیا کیا سوچ کے رکھا ہوا تھا اس ٹاپک پہ کہنے کے لیے، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اچھا ہے کہ میں یہ سب باتیں بھول چکی ہوں۔ اور جب میں وہ تکلیف فیس کر رہی تھی تو اسی وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں یہ بات تو ضرور کروں گی اس ویڈیو میں، یہ بات تو میں ضرور کروں گی، اور اب سچ میں وہ باتیں یاد ہی نہیں آ رہی ہیں۔
جو 2-3 باتیں مجھے یاد آئیں وہ میں نے کہہ دی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ میں وہ ساری باتیں بھول گئی، وہ ساری تکالیف بھول گئی جو مجھے ماں بناتی ہیں۔ اور ماں صرف تکلیف کا نام نہیں ہے، ماں راحت کا نام بھی ہے۔ ان ساری تکالیف کو جو ہمیں یاد ہیں، جو یاد نہیں ہیں، ہم ان کو یاد کر کے، جتنی بھی ہمیں یاد آتی ہیں، وہ جو تکلیف دیتی ہیں وہ پھر بھی کم ہے۔ جب ہم اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے اس کے گال پر ایک ہلکی سی کس کرتے ہیں نا، تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جب وہ بچہ ریٹرن میں ہمیں ہلکی سی اوں یا آ کرتا ہے یا ایک اسمائل پاس کرتا ہے، وہ نومولود بچہ جو ابھی 20 دن کا ہے، جو ابھی 1 ماہ کا ہے، تو ماں ایک دم کھلکھلا اٹھتی ہے، وہ ساری تکلیفیں اپنی بھول جاتی ہے سچ میں۔ پھر اسے کچھ یاد نہیں رہتا کہ اس وقت کے کس نے مجھے کیا کہا، کس وقت کیا کہا، میں اس وقت کتنی تکلیف میں تھی، وہ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ لیکن ماں بننا اتنا آسان نہیں ہے، اور میرے خیال میں اس دنیا میں جتنی بات ماں پہ ہوتی ہے، باپ کے بارے میں اتنی بات نہیں ہوتی۔ لیکن میرے خیال میں باپ بننا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ کبھی وقت ملا تو اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے کہ باپ بننا کتنا مشکل ہے، یا باپ بننا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن آج کا جو ٹاپک تھا، مجھے اس پہ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ آپ کو کچھ کہنا ہے اس ٹاپک کے بارے میں تو کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا، اپنے جذبات کا اظہار ضرور کیجیے گا، میں کامنٹس پڑھوں گی، اور اگر پسند آئے تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں شیئر بھی کروں گی۔ So see you in the next video. Till that time, take care, be healthy, be strong.